اس کا پہلا شعر ہے: بیتاب جی کو دیکھا، دل کو کباب دیکھا، جیتے رہے تھے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ اس میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے۔ جی کو بیتاب آپ سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ دل کو کباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل ویسے ہی جلتا رہتا ہے جیسے سیخ کے اوپر کباب جلتا اور بھونتا رہتا ہے۔ اب یہ محبوب کی زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں، زمانے کے ستم بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے شاعر دل کو کباب کہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر اگر آپ خیال کریں تو ذرا بھی سوچیں تو کباب سے مراد ان کی یہی ہوتا ہے کہ ان کے دل کو جلانے کے مختلف بہانے دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ کبھی محبوب کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، رقیب کی طرف، تو ان کا دل جل بھن جاتا ہے۔ تو اس کو جہاں کباب کہتے ہیں شاعر دل کو، اس سے مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ جی بہت زیادہ جل گیا ہے۔ اب اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ ہمیں نسبتاً تھوڑا سا کمزور لگتا ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں آپ اگر غور سے پڑھیں تو آپ کو کئی معنی ملتے ہیں۔ مثلا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ عذاب دیکھنے کے لیے کیوں جیتے رہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے ایسے ایسے عذاب دیکھے تو تعجب ہے کہ ہم زندہ کس طرح رہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہے کہ ہم ان سب سے گزرے اور ہم زندہ کیسے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کیوں جیتے رہے جو ہم نے ایسے ایسے عذاب دیکھے۔ تو مل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس دوسرے مصرعے کا مطلب کہ جیتے رہے تھے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ تو اس میں یہی 3-4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اگلا شعر ہے: آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا۔ مملکت کا سے مراد ہے ان کی ملک۔ ویسے اگر آپ اس کو ان معنوں میں لیجئے تو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور وہ مملکت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ بادشاہی کرتا ہے۔ لیکن عموماً ملکوں کو مملکت ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہاں ڈیموکریسی یا جمہوریت کچھ نہ ہو۔ تو یہ نام آپ مملکت سے کبھی آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اب تو خیر دنیا میں مملکتیں رہ ہی کتنی گئی ہیں، لیکن پھر بھی مملکت کا لفظ آپ ملک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس شعر میں ایک عجیب ایمبیگیوٹی ہے یا ابہام ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ معشوق ایک مدت سے دل میں آباد تھا، یعنی اس نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ دل میں گھر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے دل میں رہنے لگے۔ اب دل ویران ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی معشوق دل سے نکل گیا ہے، اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب عاشق کے دل میں معشوق کی محبت نہیں رہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معشوق نے دل میں گھر بنا کر دل کو برباد کر دیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، شاید انہوں نے مثال ایسی دی کہ بعض گھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بختاور ہے، بہت مبارک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ منحوس ہے، کہتے ہیں کہ جی فلاں جب سے اس گھر میں آ کر رہا یہ گھر، اس میں سے رونق اور برکت ختم ہو گئی وغیرہ۔ تو میر کے زمانے میں بھی یقیناً یہ باتیں ہوتی ہوں گی، اسی لیے میر صاحب نے اس کو اس طرح استعمال کیا ہے۔ اور اب دل برباد ہو گیا اس لیے کہ معشوق اس میں نہیں، یعنی معشوق نے دل کو آباد کر رکھا تھا، جب معشوق دل میں سے نکل گیا تو دل برباد ہو گیا، یعنی معشوق نے ہمیں چھوڑ دیا، یا پھر ہمارے دل میں عشق کا حوصلہ ہی نہیں رہا۔ اب جس اور اس سے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کسی اور کے دل کی بات ہو رہی ہے، اور دل کی سخت جانی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دل ایک مدت تک آباد رہا اور اب جا کر ویران ہوا۔ تو آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں
کہ وہ اپنے محبوب کے 3-4 چیزیں ہیں جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، کہ محبوب کا دل میں نہ رہنا، محبوب کا آنا اور دل کو برباد کر دینا، اور یا کہ محبوب کو انہوں نے خود ہی اپنے دل میں نہیں رکھا اور محبوب کی محبت اپنے دل سے نکال دی، تو کچھ بھی. تو اب اس میں دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا کا مطلب یہ ہے، خراب دیکھنے کا مطلب ہے ویران ہو جانا، اجڑا ہوا ہونا. اب اس کا آخری شعر ہے: لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا. چونکنا بھی آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، اس کا کوئی اچانک کوئی آدمی کسی بات کو سن کر، کوئی خبر سن کر اچانک جو اس کا رد عمل ہوتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے، اس کو چونکنا کہتے ہیں. اب یہ جو ہے خیر میر صاحب، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی کچھ عجیب و غریب کام کرتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی خیر تو ہے، یعنی خیریت تو ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب میر کی عشق یا شاعری کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں عاشق اپنی روایتی جو اس کی جو صفات ہیں، یعنی جفا کشی ہے، وحشت ہے، آوارگی ہے، آوارہ گردی ہے، رونا پیٹنا ہے، برباد ہونا ہے، بدنامی ہے، زخموں کا کھانا ہے، قتل ہو جانا ہے وغیرہ کے ساتھ تو نظر آتا ہے، لیکن جگہ جگہ وہ روزمرہ کی زندگی کا انسان بھی نظر آتا ہے. یعنی ایسا انسان جو شاعری کے روایتی یا خیالی عاشق کے بجائے ہمیں کسی ناول کا جیتا جاگتا کردار محسوس ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کی شخصیت یا اس کے حالات یا اس کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور شخص شعر کے مخاطب کا کام کرتا ہے. اس طرح افسانوی کردار نگاری کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یعنی ڈرامائی کردار نگاری حاصل ہوتا ہے. اس خصوصیت میں تو میر سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں. یہ ایسی انفرادیت ہے جو کسی دوسرے کے یہاں دکھائی نہیں دیتی. اب یہ جو شعر جس پر بات ہو رہی ہے اس میں یہ خوبی پوری طرح نمایاں ہے. یعنی یہ شعر لیتے ہی نام اس کا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اب وہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عاشق تھکا ہارا سو رہا ہے، اچانک گفتگو کے دوران معشوق کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے اور عاشق چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے. اب اس چونکنے پر جو رد عمل ہے، جو ریئیکشن ہے، وہ بھی انتہائی سچا ہے. گفتگو کرنے والے سمجھتے ہیں، یا اگر نہیں سمجھتے، ان کو سارا قصہ پتا ہے، تو ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، کہ عاشق نے کوئی پریشان کرنے والا خواب دیکھا ہے. لیکن دوسرے مصرے میں جو مکالمہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت اچھا آیا کہ ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا. پھر کچھ دوسرے اشارے بھی دیکھیے. عاشق کی نیند کچی ہے، نیند میں بھی اسے معشوق کا خیال رہتا ہے. عاشق کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے، وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا. بہت اعلیٰ شعر کہا ہے میر صاحب نے. عاشق کے کردار کی افسانوی ڈرامائیت اس کے اندر بے پناہ پائی جاتی. ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معشوق کا نام خود میر کی زبان پر سوتے میں آیا ہو اور نام لیتے ہی اس کی نیند ٹوٹ گئی ہو. ایسی صورت میں تو ایک نئی طرح کا مکالمہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاعر خود کو ایک غیر شخص فرض کرتا ہے اور میر کوئی دوسرا شخص ہے. تو یہ مختصر سی غزل تھی، اس کے 3 اشعار تھے جن کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو تھے نہیں. آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ یہ لیکچر سنا کریں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.